خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ ہم بائبل مقدس میں شادی اور خاندان کی بنیادیں اس کورس کو کر رہے ہیں، اور پرانے عہد نامے میں ہم امثال کی کتاب تک پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس غزل الغزلات جو سانگ آف سانگز ہے وہ کتاب رہ گئی ہے۔ پھر خداوند کے فضل سے ہم نئے عہد نامے میں شادی کے بارے میں بائبلی تعلیم کیا ہے اس کی طرف آئیں گے۔ آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم سروے کریں گے، اور اس بریف سروے میں مختصر جائزے میں پرانے عہد نامے کی جتنی بھی میرجز ہیں، شادیاں ہیں، ہم ان میں سے آج ایماندار ہوتے ہوئے شادی کے لیے ہمیں کیا نصیحت اور سبق مل سکتے ہیں ان پہ بات کریں گے۔ اگلا ہمارا لیکچر ہوگا غزل الغزلات پر، اور پھر ہمارا جو اولڈ ٹیسٹامنٹ والا حصہ ہے شادی اور خاندان کے تعلق سے وہ پورا ہو جائے گا۔ تو آج آئیں، جب ہم نے چیزوں کو بڑی باریکی اور تفصیل میں پچھلے لیکچرز میں دیکھ لیا ہے، تو آئیں اب ہم 1 گھنٹے میں کچھ وقت سرویز پر لگائیں۔ اور آج کے لیکچر کا اگر آپ عنوان لکھنا چاہتے ہیں تو بڑا سادہ ہے، انسائٹس فرام اولڈ ٹیسٹامنٹ میرجز۔ انسائٹس فرام اولڈ ٹیسٹامنٹ میرجز، پرانے عہد نامے کی شادیوں سے جو ہے نصیحت آموز اسباق۔ پرانے عہد نامے کی شادیوں سے نصیحت آموز اسباق۔ نمبر 1، پہلی شادی جو ہمیں پرانے عہد نامے میں ملتی ہے وہ ہے ایڈم اینڈ ایو، آدم اور حوا کی شادی۔ یہ شادی بائبلی تاریخ کی پہلی شادی ہے۔ ہم نے کافی ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے، اس لیے آج میں مختصر بات کروں گا۔ اس شادی کا آغاز بھی خدا نے کیا، اور اس کو سر انجام بھی، شادی کی رسم کو بھی سر انجام بھی خدا نے ہی دیا۔ پیدائش کی کتاب باب نمبر 2 آیت نمبر 23 تا آیت نمبر 24۔ پھر ان دونوں کو اکٹھے پیدائش 1:28 کے مطابق خدا نے اس زمین کی مختاری دی۔ پیدائش 1:28 میں لکھا ہے کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ لکھا ہے وہاں خدا نے انہیں اپنی صورت پر بنایا، یعنی اپنے نمائندے بنایا، نر و ناری ان کو بنایا، یعنی مرد اور عورت ان کو بنایا۔ زمین کے سٹوورڈز، مختار انہوں نے ہونا تھا، اور اولاد پیدا کرنی تھی، اور خدا کی طرف سے اس زمین پر انہوں نے بادشاہی اور حکومت کرنی تھی۔ گناہ میں گرنے سے پہلے ان کی جو شادی تھی اس میں
ہم آہنگی اور خوشی موجود تھی، کیونکہ پیدائش 2:25 میں لکھا ہے کہ آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے رشتے میں ٹرانسپیرنسی، انٹیمسی اینڈ ہارمنی، یہ تینوں موجود تھی۔ شفافیت، قربت اور مطابقت۔ شفافیت، قربت اور ہم آہنگی۔ ریلیشن شپ میں اگر یہ نہ ہوتا تو کبھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس حد تک بغیر شرمانے کے برہنگی کی حالت میں اکٹھے نہ رہتے۔ خدا نے جب حوا کو آدم کے لیے بنایا اور آدم سے اس نے کہا، اس کے بارے میں اس نے کہا کہ میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ عبرانی زبان سے اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو وہ ہے کہ میں آدم کے لیے ایک مناسب مددگار، انگلش میں ہم کہتے ہیں سوٹیبل ہیلپر بناؤں گا، پیدائش 2:18 اور پیدائش 2:20۔ پھر ہم نے دیکھا، آپ نے یہ سٹوری پڑھی بھی ہے، کہ پیدائش 3 باب میں گناہ میں گرنے کی وجہ سے یہ سارا نظام الٹ پلٹ ہو گیا۔ آدم کی بیوی حوا اس کی مناسب مددگار، موزوں ساتھی رہنے کی بجائے اپنے اس رول سے اس نے اوور سٹیپ کیا، اپنی باؤنڈریز کو اس نے کراس کیا اور سوٹیبل ہیلپر رہنے کی بجائے انڈیپینڈنٹ ہو کر فیصلے کرنے اور سٹیپس لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتی تو جب سانپ نے اسے آزمایا تھا یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ پہلے مجھے اپنے شوہر سے بات کرنے دو۔ اس نے یہ نہیں کیا، انڈیپینڈنٹلی ڈیسیشن لیا۔ شوہر اور بیوی جب آپ کا نکاح ہو جاتا ہے، آپ شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، پھر آپ دونوں اب انڈیپینڈنٹ نہیں رہے، خود مختار نہیں رہے، آپ انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ آپ دونوں کا ایک دوسرے پر باہمی انحصار ہے۔ تو حوا نے اس باہمی انحصار کا مظاہرہ کرنے کی بجائے کہ پہلے مجھے اپنے شوہر سے بات کرنی اور پوچھنا چاہیے، اس نے دیکھا کہ تے بڑا مزیدار ٹیسٹی لگن ڈیا پھل، کھا لیا۔ پھر اس نے اپنے شوہر کو دیا۔ عورت نے اگر سوٹیبل ہیلپر، مناسب مددگار ہونے کا کردار نہیں نبھایا تو شوہر نے ایک وائز لیڈر یا ایک وائز ہیڈ کا کردار نہیں نبھایا، ایک دانا لیڈر، دانا سربراہ جو اپنی بیوی کو یہ کہتا کہ پلیے لوکے ہے کی کیتا ہی، خدا نے تو سانو منع کیتا سی، لکھیا ہے کہ او بھی بس ہن میں کی کہاں پنجابی چ، انہیں بھی اس کو لیا تے کھا گیا۔ تو دونوں ہی نے اپنے رولز کو ایک دوسرے کے تعلق سے ٹھیک نہ نبھایا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جو ہے ان کے رشتے میں خرابی آئی۔ جب آدم اپنی ذمہ داری، قیادت کی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہا
تو پیدائش 3:17 میں لکھا ہے خدا نے اس سے کہا کہ چونکہ تو نے اپنی بیوی کی سنی. اب یہ یاد رکھیں کئی لوگ نا اس آیت کا غلط استعمال کرتے ہیں کہ آدم نے اپنی بیوی دی سنی ہی تے ویلو ادن چو کڈیا گیا سے بیوی دی نہیں سننی. خدا غلط کام میں اپنی بیوی کی سننی کی جو ہے سننے کے بارے میں اس پر تنقید کر رہا ہے. اگر بیوی شوہر کو خدا کے کلام سے ہٹ کر برا مشورہ دے شوہر اس کی نہ سنے. شوہر اگر بیوی کو کسی برائی کی طرف مائل کرے تو بیوی آگے سے ایک اچھے اور موزوں مددگار کی طرح اپنے شوہر کو سمجھائے. باقی معاملات میں ایک دوسرے کی سنیں. تو وہ گناہ میں گر گئے اور گناہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ عورت کے لیے خدا نے کہا کہ تو درد سے بچوں کو جنم دے گی اور مرد سے کہا کہ تو جو ہے زمین سے خون پسینے کی کمائی کھائے گا. اور خدا نے کہا کہ عورت اور شوہر کے رشتے میں اب عورت اور مرد کے رشتے میں یعنی بیوی اور شوہر کے رشتے میں اب سٹرگل رہے گی. ہمارے اردو ترجمے میں لکھا ہے کہ تیری رغبت تیرے شوہر کی طرف ہوگی. عبرانی زبان میں ہے کہ تیرا کھچاؤ تیرا مقابلہ اب اپنے شوہر سے رہے گا. پہلے تم ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ تھے, ہون آپس توڑی کوڑ کوڑ لگی رہے کرے گی. یہ پہلی شادی ہے اور حتمی نتیجہ کیا نکلا؟ 3 باب کی 19ویں آیت میں پیدائش میں خدا نے ان سے کہا تھا جس روز تم نے وہ پھل کھایا تم مرے. اب اس میں نمبر 1 خدا نے وہاں روحانی موت کی بات کی تھی. علیحدگی, جدائی, باغ عدن سے نکال دیے گئے, روحانی طور پر وہ مر گئے, خدا سے علیحدہ ہو گئے. علیحدگی کیا ہوتی ہے؟ موت کیا ہوتی ہے؟ علیحدگی کا نام ہے, جدائی کا نام ہے. جب کسی کا کوئی عزیز بچھڑ جاتا ہے, کئی جنازے ہم نے دیکھے ہیں. بائی دا وے جنازے سے مجھے یاد آیا پاسٹر منور صاحب, آپ نے بھی بڑے جنازے کرائے ہوں گے. ریسنٹلی میں نے ایک جنازے میں پہنچنا تھا کلام سنانے کے لیے, تو بارش ہو گئی, میں پھر بھی چلا گیا. تو جب میں پہنچا میں نے کہا فیملی کو بھی وزٹ کرنا ہوتا ہے, تو میں پہنچا تو فیملی سے میں ملا, اس نوجوان سے ملا. تو میں نے ان سے کہا جنازہ, کہتے ہیں جی ہم نے نا ملتوی کر دیا ہے, تو جو لاش ہے اس کو ہم نے نا سرد خانے میں جمع کروا دیا ہے کیونکہ بارش ہو رہی ہے, تو ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ بارش میں ایسا کریں. تو میں نے ان سے کہا کوئی بات نہیں, جنازہ تو ہم چرچ کے اندر بھی کر سکتے تھے. تو انہوں نے مجھے پھر سمجھایا, کہتے ہیں پادری صاحب مسئلہ چرچ دا نہیں سی, مسئلہ قبرستان دا سی. میں نے کہا ہاں یہ تو صحیح بات ہے, قبرستان میں مٹی ہے, بارش ہو رہی ہے, کیچڑ ہوگا. کہتے نے اے بھی نہیں سی گل, صرف اے نہیں سی گل. میں کہا کی سی گل؟ کہتے نے کلام چ لکھیا ہے کہ خاک کو کس کے سپرد کرنا ہے؟ خاک کے. کلام چ اے نہیں لکھیا خاک کو گارے کے سپرد کرے. تو اوتھے تو سارا گارا ہے بارش دی ہوئے نا. اسی پھر کیا کہ جنی دیر تک قبرستان نہیں سکے گا, مٹی خشک نہیں ہوئے گی. میں کہ آج میں تھوڑے کو بہت بڑا پیت کلام دا سکھے دے جا رہے. ٹھیک ہے جی. تو جب جنازہ ہوتا ہے, مجھے یاد ہے جب میری امی فوت ہوئی تھی تب بھی میں نے اس کو نوٹ کیا, اور بھی جب تک وہ باڈی پڑی ہے نا گھر والے رو رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہ ان کے پاس ہے تو کچھ ان کو تحمل ہے. لیکن جیسے ہی اس کافن کو تابوت کو اٹھایا جاتا ہے جس میں مردہ شخص کا بدن ہے, اور لے کر جانے کے لیے وہ حرکت کرتے ہیں, بڑے بچے سب
دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ موت کا نام دوسرا نام ہے جدائی، علیحدگی. اب وہ عزیز ماں، عزیز باپ یا بھائی وہ اب جدا ہونے لگے. تو خدا نے جب آدم اور حوا سے کہا تھا جس روز تم نے وہ پھل کھایا تم مرے، تو خدا کا مطلب تھا نمبر 1 کہ روحانی طور پر میری اور تمہاری آپس میں جدائی ہو جائے گی. اور وہ ان کو اس نے باغ سے نکال دیا. اور جسمانی طور پر بھی اس اعتبار سے وہ اسی دن مر گئے، کیونکہ کلام میں لکھا کہ خدا کے نزدیک 1000 سال کتنے دنوں کے برابر ہے؟ 1 دن کے برابر ہے. اس کے بعد یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آئیڈیل میرج، مثالی شادی کا آغاز ہوا ہے، اور پھر گناہ کے باعث وہ آئیڈیل میرج، وہ جو مثالی شادی ہے، ایک جو ہے ڈس فنکشنل یا پرابلمیٹک میرج میں کنورٹ ہوتی ہے. وہ ایک تکلیف دہ یا ایک مشکل بھری شادی میں کنورٹ ہوتی ہے. دوسری مثال، نمایاں مثال جو ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں شادی کی، وہ ہے ابراہم اور سارہ. ابراہم اور جو سارہ ہے ان کے رشتے کے بارے میں بھی بڑی دلچسپ باتیں ہمیں کلام میں ملتی ہیں. ایک بات کلیئر ہے جب آپ پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں کہ سارہ کے نام کا مطلب ہے شہزادی، اور لگتا ہے کہ ابراہم نے واقعی اپنی بیوی کو شہزادیوں ہی کی طرح رکھا تھا. انہیں کیا جوان کڑی نہ شادی کر لے، انہیں کر لئی، اور پھر کہندی انہوں کڈ دے، انہیں کڈ دیتا. تو مطلب گل ماندا سی، بیوی کی اچھی باتیں بھی مان لیتا تھا، بری باتیں بھی مان لیتا تھا. اچھا، لیکن اب دلچسپی کی بات ہے کہ جب وہ اپنی بیوی کو لے کر مصر کو گیا ہے، اور اس کی بیوی خوبصورت تھی، اور اس کو یہ ڈر پیدا ہوا کہ مصر کا جو بادشاہ ہے وہ میری بیوی کی خوبصورتی کو دیکھ کر مجھے قتل کروا دے گا اور میری بیوی مجھ سے چھین لے گا. یہ ہے پیدائش کی کتاب باب نمبر 12 آیت نمبر 10 تا آیت نمبر 20. پیدائش 12 10 تا 20. تو وہاں اس نے سوچا کہ میں اس کے خوبصورت ہونے یا جسمانی حسن کی وجہ سے قربان ہو جاؤں گا، یہ تو کم نہیں ٹھیک، سونی یہ میں تو ماریا میں جانا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر ایک کہانی گڑھتا ہے، منصوبہ گڑھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے دراصل میری بہن ہے. اب خدا کو یہ بات پسند نہیں آتی، اور ہمیں سمجھ بھی ہے کیوں نہیں آتی. لیکن میں ایک دلچسپ بات آپ کو بائبل کی صداقت کے تعلق سے بتانے لگا. میں آج کل ایف جی اے تھیولوجیکل سیمنری میں کورس پڑھا رہا ہوں کرسچن اپولوجیٹکس. تو آج ہی اس پہ میرا لیکچر تھا کہ جو آثار قدیمہ کے ماہرین ہیں، آرکیولوجسٹس ہیں، انہوں نے شام اور مشرق وسطیٰ کے علاقوں میں زمین سے کئی دریافتیں کی ہیں. ان دریافتوں میں سے ایک دریافت ہے جس کو کہتے ہیں نوزی ٹیبلٹس، نوزی کی تختیاں. انہیں تختیاں ملی ہیں پتھر کی، ان کے اوپر قدیم زبان میں اس علاقے کے رسوم و رواج اور روایات تحریر ہیں. اور ایک روایت جس کا ان تختیوں پر ذکر ہے وہ یہ ہے کہ قدیم مشرق کے قریب میں خداوند یسوع مسیح کے آنے سے جو ہے صدیاں پہلے شادی اتنا سنجیدہ جو تھا اپنا رشتہ تھا کہ
جب ایک لڑکی کی ایک مرد سے شادی ہوتی تھی تو جسمانی اور عملی طور پر تو وہ اس کی بیوی ہوتی تھی، لیکن شادی کا جو عہد لکھا جاتا تھا، نکاح نامہ، اگریمنٹ لکھا جاتا تھا، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، میں بھی بڑا حیران ہوا یہ چیزیں اسٹڈی کر کے، کہ اس میں لکھا جاتا تھا کہ یہ اس کی بیوی بھی ہے نمبر اولی طور پر، اور نمبر دو قانونی حقوق کے اعتبار سے یہ اس کی بہن بھی ہے۔ سو جب ابراہم مصر کے بادشاہ کو یہ کہتا ہے نا کہ سارا میری بہن ہے، تو آدھی بات اس کی سچ ہے کہ اس زمانے کے قانونی معاہدے جو شادی کے تعلق سے ہوتے تھے، اس میں اول طور پر وہ آپ کی بیوی ہے، لیکن قانونی طور پر دوسرا جو اس کا رتبہ ہے، اس کے جو قانونی حقوق ہیں، وہ بہن کے بھی برابر ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ وہ اس کی سوتیلی بہن تھی۔ اینیوے یہ واقعہ ہوتا ہے پیدائش 12:10-20 میں، اور پھر پیدائش کی کتاب کے 20ویں باب میں ابی ملک کے ساتھ کے تعلق سے بھی یہ واقعہ جو ہے ہوتا ہے۔ اب وہاں میں جب ہم ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ سارا بھی اپنے شوہر کے ساتھ، ابراہم کے ساتھ، اس منصوبے میں شامل تھی، اور اس کو لے جایا گیا کہ وہ فرعون کی بیویوں میں سے ایک ہو، لیکن خدا ہی نے اس منصوبے کو فاش کر دیا، ناکام بنا دیا۔ اس نے فرعون کو، خدا نے خواب میں آ کر ڈرایا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے۔ شوہر نے بزدلی دکھائی ہے، لیکن خدا نے پھر بھی وفاداری دکھائی ہے، سارا کو بھی محفوظ رکھا ہے، واپس دلوایا، اور ابراہم کو بھی مرنے سے بچا لیا، جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ ابراہم اپنی بیوی سارا کو اپنی بہن کے طور پر وہاں پیش کرتا ہے۔ اس واقعے میں شادی اور خاندان سے ہٹ کر ایک اور بات ہم سیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس واقعی خدا کا سچا اور لا تبدیل کلام ہے، کیونکہ ابراہم یہودیوں کا بھی روحانی باپ ہے اور مسیحیوں کا بھی۔ اگر اس کتاب میں لکھے گئے یہ واقعے من گھڑت اور جھوٹے ہوتے تو لکھنے والا لکھتا کہ ابراہم اوتھے فرعون دے سامنے کھلو گیا، جی تو میری بیوی میرے کو کھو کے دے وخا۔ ایمانداروں کے باپ کی کمزوریوں اور غلطیوں کا بائبل مقدس میں بیان کیا جانا اس بات کو پیش کرتا ہے کہ بائبل کے لکھاریوں نے واقعی یہ کتاب جو ہے خدا کے الہام، یعنی اس کے روح کی ہدایت، روح کی تاثیر اور روح کے اختیار سے لکھی، ورنہ یہودی اپنے باپ کے بارے میں اس طرح کا واقعہ بیان کرتے۔ آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر بائبل مقدس میں بیان کیے گئے واقعات من گھڑت اور جھوٹے ہوتے تو یہ لکھا جاتا کہ جب وہ چھوٹی بچی آئی اور اس نے پطرس سے کہا کہ تو بھی یہ آدمی، یسوع نامی آدمی جو گرفتار ہوا ہے اور جس کو کوڑے پڑ رہے ہیں، تو بھی اس کے ساتھ تھا، تو پطرس وہاں کھڑا ہو جاتا اور لکھا ہوتا، وہ کہتا ہے ہاں میں بھی اس کے ساتھ تھا، جو کرنا جے کر لو۔ لیکن یہ نہیں لکھا، وہاں لکھا ہے اس چھوٹی بچی کے ڈر سے پطرس نے کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ یسوع کا انکار کیا۔ اب یہ پطرس عام آدمی نہیں ہے،
یسوع مسیح کے بعد یہ چرچ کا کیا تھا؟ لیڈر تھا، اور لیڈر ہے، مطلب تاریخی اعتبار سے مسیح کے بعد لیڈر ہو، یا رومن کیتھولک جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ یہی کہتے ہیں نا کہ خداوند یسوع مسیح کے بعد جو فرسٹ پوپ ہے دیٹ واز پیٹر، وہ پطرس تھا، لیکن جو چرچ کا ہیڈ ہے خداوند یسوع مسیح کے بعد، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے ہی خداوند کا انکار کر دیا۔ تو بائبل مقدس میں نبیوں، رسولوں اور لیڈروں کی کمزوریوں، غلطیوں اور گناہوں کا ذکر اس بات کو پیش اور ثابت کرتا ہے کہ اس کو لکھنے والے واقعی سچے اور دیانتدار لوگ تھے۔ آج بھی لوگ تنقید کرتے ہیں نا کہ جی آپ کی کتاب میں تو نبیوں کے بارے میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہودی لوگوں نے، موسیٰ نے اور دیگر یہودیوں نے جب توریت لکھی ہے، انہوں نے کسی بات کو چھپایا نہیں ہے۔ اینی وے، ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں۔ اب یہاں پر ہم چند سبق دیکھتے ہیں اس تجربے میں سے جو ابراہم نے کیا۔ پہلا یہ ہے کہ اس کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے تھا بطور شوہر، کہ وہ اس کی بیوی کی بھی حفاظت کرے گا اور اس کی بھی زندگی کی حفاظت کرے گا۔ دوسرا، اس کی بیوی کو جب وہ اپنی بیوی کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے نا، اس کے ساتھ اس بات میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بیوی کو اگر شوہر اسے گناہ کرنے کی ترغیب دے تو اس معاملے میں اپنے شوہر کی لیڈرشپ کو قبول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ریزسٹ کرنا چاہیے کہ یہ خدا کے کلام اور اس کی مرضی کے خلاف ہے۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں ابراہم اور سارہ کی شادی میں ان کے اولاد نہیں تھی، اور سارہ نے ہی ابراہم سے کہا کہ تو میری ملازمہ، میری نوکرانی ہاجرہ سے شادی کر، اور اس سے جو بیٹا پیدا ہوگا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، اور وہ ہمارے مال جائیداد کا وارث ہوگا۔ یاد رکھیں ابراہم ایک دولت مند آدمی تھا اس زمانے کے اعتبار سے۔ اب یہ بات بھی جو میں نے آپ سے ذکر کیا، نوزی ٹیبلٹس، جو نوزی کی تختیاں ہیں، ان پہ آرکیالوجسٹس نے جب ان کو سٹڈی کیا، ڈیسائفر کیا، مطالعہ کیا، کھولا، تو اس میں ملی ہے کہ اس زمانے میں جب کوئی جوڑا بے اولاد ہوتا تھا تو یا تو جیسا ابراہم سوچ رہا تھا کہ الیزر میرے سارے مال کا مختار اور وارث ہوگا، وہ اپنے جو سب سے سینئر نوکر ہوتے تھے اس کو وہ دے دیتے تھے سب کچھ، اور یا پھر مالک جو ہوتا تھا اپنی کسی نوکرانی سے شادی کر کے اس سے اولاد پیدا کر کے اس کو اڈاپٹ کر کے اپنا بیٹا بنا کر جو ہے نا وہ آگے اپنا مال اس کو منتقل کرتے تھے۔ تو یہ واقعہ بھی، اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب کے یہ واقعات جو ہیں یہ کوئی من گڑت کہانیاں یا فرضی قصے نہیں ہیں، دیو مالائی داستانیں نہیں ہیں، یہ حقیقی تاریخی واقعات ہیں۔ اچھا، ابراہم ہاجرہ سے شادی کر لیتا ہے، یا اس سے وہ اولاد پیدا کرتا ہے، اور سارہ کی مان لیتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، ہاجرہ اگوں ڈاڈی ثابت ہوندی، جیسے ہی اس کے اولاد ہوتی ہے، لڑکا ہوتا ہے، تو وہ پھر اپنی مالکن کو تانے دینا شروع کر دیتی ہے، اس کو مس ٹریٹ کرنا، برا سلوک کرنا شروع کر دیتی ہے۔ شاید وہ یہی کہتی ہوگی اپنی نے تیری کو اولاد نہیں ہوئی، تو بڑی مطلب مالکن بنی پھرنی ہے، وے مینو خدا نے منڈا بھی دے دیتا ہے، اس طرح کی باتیں، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ سارہ کا اس نے ناک میں دم کر دیا۔ تو سارہ نے پھر یہ محسوس کیا کہ یہ درست نہیں ہے، اور سارہ نے جو ہے شکایت کی اور ابراہم کو کہا کہ اسے یہاں سے نکال دو۔
اور ہاجرہ کو اور جو ہے اس کے بیٹے اسماعیل کو نکال دیا جاتا ہے۔ اب اس سے بھی ہم یہ سبق سیکھتے ہیں، یاد رکھیں کہ خدا نے ابراہیم اور سارہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں تمہارا اپنا عہد کا فرزند دوں گا۔ جب ہم خدا کے وقت کا انتظار نہیں کرتے، جب ہم خدا کے وعدے پر یقین اور اعتماد اور توکل نہیں دکھاتے، تو پھر ہم ایسے فیصلے کرتے اور ایسی راہیں اختیار کرتے ہیں جس سے آگے چل کر زیادہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں اور جھگڑے جنم لیتے ہیں۔ آخر کار یہاں دوبارہ دیکھیں، خدا ان سے وفادار ہے، لیکن ابراہیم اور سارہ سے خدا پر پوری طرح سے ٹرسٹ نہیں کیا وہ نہیں کر پا رہے۔ پہلے انہوں نے وہ اپنی شادی کو چھپا دیا، خدا پر بھروسہ نہ کیا کہ وہ ہمیں محفوظ رکھے گا۔ اب انہوں نے دوبارہ خدا پر بھروسہ نہیں کیا اور ایک اور انسانی طریقہ گھڑ لیا۔ اس سے ہم یہ بھی سبق سیکھتے ہیں کہ اگر ہماری فیملیز میں ایسے مسائل آ جائیں جس میں لوگ ہمیں مشورے دیں یا ہم ایک دوسرے کو مشورے دیں کہ خدا کی مرضی سے باہر جا کر کوئی سٹیپ اٹھاؤ، تو ہم اس سے گریز کریں، ہم اس کو قبول نہ کریں، ہم خدا کے وقت کا انتظار کریں۔ پھر ہم پڑھتے ہیں کہ جب سارہ کے اپنے اولاد ہوئی 90 سال کی عمر میں، ابراہیم 100 سال کا ہو چکا ہے، اور اسحاق پیدا ہوا، تو پہلے تو مسئلہ تھا صرف ابراہیم اور سارہ تک، وہ بے اولاد تھے۔ پھر مسئلہ پیدا ہوا سارہ اور ہاجرہ کے درمیان، کیونکہ ایک کے اولاد ہو گئی ہے، دوسری کی اولاد نہیں ہے۔ جیسے الکانہ کی جو بیوی تھی وہ حنا کو جو بے اولاد ہے تانے دیتی تھی، کچھ اس طرح کا مسئلہ بنا ہاجرہ اور سارہ میں۔ آگے چل کر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب اسحاق پیدا ہو جاتا ہے، آئزک، تو لکھا ہے کہ ہاجرہ کا بیٹا جو اسماعیل ہے وہ اسحاق سے برا سلوک کرنے لگا۔ تو پھر پیدائش 21:10 میں لکھا ہے، سارہ ابراہیم سے کہتی ہے کہ اس لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے۔ وہاں یہ اردو کا لفظ لونڈی ایک پرانا لفظ ہے، اس سے مراد ہے اس غلام نوکرانی کو نکال دے۔ اور پھر ابراہیم جو ہے وہ اپنی بیوی کی بات مانتا ہے اور ہاجرہ اور اسماعیل کو وہ اپنے گھر سے بے دخل کر دیتا ہے۔ اس سے ہم جو باتیں سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک شادی شدہ جوڑے کو اپنی زندگیوں کے لیے خدا کے منصوبے اور مرضی کو پورا ہونے کے لیے خدا کے وقت کا انتظار کرنا چاہیے، اور خود اپنی اسکیمیں اور اپنے منصوبے جو خدا کی مرضی کے خلاف ہوں بنانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس سے نئے مسائل اور نئے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور بے اعتقادی اور جو گناہ کے نتائج ہیں وہ آپ کی صورتحال کو اور زیادہ پیچیدہ اور گمبھیر بنا دیتے ہیں۔ آر یو ود می؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ تیسری پھر ہم مثال دیکھتے ہیں بائبل میں نمایاں شادیوں میں سے، ایک ہے اسحاق اور ربکا۔ ابراہیم کا بیٹا اسحاق اور پھر ابراہیم کا پوتا یعقوب، ان دونوں کی جو شادیاں تھیں اسحاق کی ربکا سے ہوئی اور یعقوب کی راخل سے ہوئی۔
ابراہم اگر اپنی بیوی سارا کی بات سننے والا شوہر نظر آتا ہے نا، تو اس کا بیٹا اسحاق اور پھر اس کا پوتا یعقوب، اسحاق ربکا اور یعقوب راخل سے محبت کرنے والا شوہر نظر آتا ہے۔ ان کی زندگیوں میں، شادیوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت تھی۔ مثلاً پیدائش 24:67 میں، جینیسس چیپٹر 24 ورس 67 میں لکھا ہے کہ جو ربکا تھی وہ اسحاق کی بیوی بنی اور اس نے اس کو محبت دکھائی۔ ایگزیکٹ الفاظ ہیں کہ تب اس نے ربکا سے بیاہ کر لیا اور اس سے محبت کی، اور اسحاق نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد تسلی پائی۔ اسحاق جو ہے اپنی بیوی ربکا سے محبت کرتا ہے، اور ربکا اپنے شوہر اسحاق کے لیے تسلی کا سبب بنتی ہے۔ خاص طور پر جو ہے اسحاق کی ماں سارا کی وفات کے بعد۔ یہ ایک خوبصورت شادی کی بڑی پیاری تصویر ہے کہ ایک خوبصورت شادی میں شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو محبت دیتا ہے، he gives her love، اور جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کو پیس، تسلی دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ شوہر جو ہے دو چیزیں اس کو، جب وہ شام کو گھر واپس آتا ہے تو اپنی بیوی کی طرف سے ملنا اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ہے جب وہ گھر میں آئے تو گھر میں پیس ہو، امن، صلح، تسلی ہو۔ وہ سارا دن پتہ نہیں کام کی کس ٹینشنز میں سے ہو کر آتا ہے۔ دوسرا جو ہے پیس کے ساتھ ہے رسپیکٹ، اس کی بیوی اس کو عزت دے کہ وہ سارا دن محنت کر کے واپس آیا گھر تو وہ اس کو رسپیکٹ دے، اور بیوی یہ توقع کرتی ہے کہ شوہر جو ہے اس کو محبت دکھائے۔ اسحاق اور ربکا کی شادی میں یہ بات نظر آتی ہے۔ لکھا ہے اس نے اس سے بیاہ کر لیا اور اس سے محبت رکھی، اور اسحاق نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد ربکا میں تسلی پائی۔ یہ ایک خوبصورت شادی کی تصویر ہے۔ پھر جب ان سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو لکھا ہے کہ جو ہے ان کے دو بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام تھا عیساؤ جو بڑا تھا، اور ایک کا نام تھا یعقوب۔ عیساؤ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ غیر اقوام کی بیویوں کو بیاہ لایا، اور انہوں نے عیساؤ کی ماں ربکا کا ناک میں دم کر دیا۔ اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ غیر مذاہب کی عورتوں سے شادی مت کریں۔ جو لوگ یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں یا یہاں بیٹھے ہیں، اگر آپ ایک نوجوان مرد ہیں، ایک غیر مسیحی اور غیر ایماندار لڑکی سے شادی نہ کریں، اور اگر آپ ایک نوجوان مسیحی لڑکی ہیں تو نمبر 1 ہے غیر مسیحی لڑکے سے شادی نہ کریں، اور مسیحیوں میں سے بھی اس لڑکے سے شادی کریں جو ایماندار ہے، خداوند کے پیچھے چلتا ہے۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں بائبل میں کہ ناہموار جوئے میں جب ہم جتتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس، عیساؤ کے برعکس، اگر آپ پیدائش کی کتاب کا 29واں باب اور اس کی آیت نمبر 17 پڑھیں تو وہاں جو ہے لکھا ہے راخل کے تعلق سے کہ
جو تھا لیا کی آنکھیں چندھی تھیں پر راخل حسین اور خوبصورت تھی. اور جو یعقوب ہے وہ راخل سے پیار کرتا تھا اور اس کو پانے کے لیے لگتا ہے جویں کوئی فلم ہے. بر لکھا تو سچی بات ہے, اس کو پانے کے لیے 14 سال اس نے کام کیا. پہلا 7 سال تو وہ نہ فراڈ ہو گیا, وہ مامے نے ہی کر دیتا فراڈ. اس طرح دے جو ماما ہوئے تو باہر دے دشمنوں دی کوئی لوڑ نہیں. یہ اس طرح دا ماما ہے جو لوگ کہتے ہیں نا غصے جو تو ماما لگنا ہے, ایک اس طرح دا ہی لابن. اچھا, اس نے جناب 7 سال اس سے کام لیا اور بڑی بیٹی سے اس کی شادی کر دی. 7 سال پھر اس نے اس سے مزدوری کروائی. 14 سال بعد جو ہے پھر اس کو جو ہے راخل ملی اور جو ہے 14 سال کی محنت. لیکن دلچسپی کی یہ بات دیکھیں, باوجود اتنی محبت کے کہ 14 سال اس نے نہ صرف انتظار کیا, محنت بھی کی ہے, جب ان کی شادی ہوتی ہے تو اس میں پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ راخل جو تھی وہ اولاد پیدا نہیں کر پا رہی تھی. اور جو راخل ہے پھر وہ یعقوب سے کہتی ہے تو خدا سے دعا کر. پیدائش 30:1-2 آیات میں اس کو جب اولاد نہیں ہوتی وہ اپنی بہن لیا سے جو ہے جلتی ہے, رشک کرتی ہے. یعقوب سے کہتی ہے مجھے بھی اولاد دے, نہیں تو میں مر جاؤں گی. تو آیت نمبر 2 میں لکھا ہے یعقوب کا قہر راخل پر بھڑکا. جنہ انہوں 14 سال دا پیار سی نا, اونا ہی پھر انہوں غصہ بھی چڑھیا, سارا انہیں وٹ کڈے لیا, بھڑکا. اور اس نے کہا میں خدا کی جگہ ہوں جس نے تجھ کو اولاد سے محروم رہا. انہوں نے کہا میں خدا ہوں, میں اولاد پیدا کرتا ہوں. لیکن اینی آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے پھر فضل کیا, راخل کو اس نے اولاد بخشی. یہ پیدائش کی کتاب باب نمبر 30 آیت نمبر 22 تا جو 24 ہے. خدا نے جو ہے راخل کو صاحب اولاد کیا اور اس کے جو ہے یوسف اور بنیامین 2 بیٹے پیدا ہوئے. لیکن اسحاق اور ربکا اور یعقوب اور راخل کی شادیاں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ شادی کے معاملے میں جہاں آپ کا بڑا پیار بھی ہے, لو میرج ہے, پسند کی شادی کی ہے, پھر بھی ریئلسٹک ہو, حقیقت پسندانہ ہو کہ جتنا مرضی پیار اور چاہت اور محبت ہو, شادی میں مسائل مشکلیں آئیں گی, ان کو مل کر حل کرنا ہوگا. کسی نے کہا ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے مگر شادی آنکھیں کھول دیتی ہے. پھر کسی نے کہا کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں مگر طلاقیں زمینوں پر ہی ہوتی. مگر اسحاق اور ربکا نے ان کی شادی میں جو ڈیفیکلٹیز آئیں ان کو مل کر حل کیا اور خدا نے انہیں اولاد بھی بخش دی. انہوں نے اپنے باپ اور پھر دادا ابراہم اور سارا کی مانند انسانی ترکیبیں نہیں لڑائیں. جیسے سارا نے ہاجرہ کو بیچ میں لے آئی, ابراہم بھی اس کی باتوں میں آ گیا, اس کے نتیجے میں آگے مسائل پیدا ہوئے. انہوں نے اس معاملے میں خدا پر بھروسہ رکھا. اس لیے اگر کوئی بے اولاد جوڑا یہ لیکچر دیکھ رہا ہے, آپ خدا سے کئی سالوں سے اولاد مانگ رہے ہیں, خدا پر بھروسہ رکھیں, اس کے وقت کا انتظار کریں. لیکن میں بے اولاد جوڑوں کو ایک اور بھی بات کئی دفعہ کہتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا آپ کی اولاد آپ کو اولاد بخش سکتا ہے, آپ کی گود ہری کر سکتا ہے. لیکن
میں نے دنیا کے کچھ اور ملکوں میں یہ دیکھا ہے اور مجھے یہ بات پسند آئی کہ کئی ممالک میں اگر کسی جوڑے کو خدا اولاد نہیں نہ دے رہا اور ان کے اندر شدید خواہش ہے کہ ہمارا بھی کوئی بچہ ہو بچی ہو، تو وہ ایسے بچوں یا بچیوں کو لیگلی اڈاپٹ کر لیتے ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں، اور ان کو وہ گھر دیتے ہیں، ان کے لیے وہ والدین ماں باپ بن جاتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان جوڑوں کی بھی اولاد کی خواہش پوری ہو جاتی ہے اور اس بے گھر بچے یا بچی کو بھی گھر اور ماں باپ مل جاتے ہیں۔ تو خداوند پر بھروسہ رکھیں، لیکن ساتھ اس بات کے لیے بھی دعا کریں اور سوچیں شاید خدا ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ ہم کسی ایسے بچے یا بچی یا بچوں اور بچیوں کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیں جن کے پاس گھر نہیں ہے اور ہم ان کے لیے والدین بنے۔ میں نے ایک اور ملک میں ایک دفعہ گیا تو وہاں ایک جوڑے سے میں ملا، ان کی شادی کو 10 12 14 سال ہو گئے، اولاد خدا انہیں نہیں بخش رہا تھا، انہوں نے جو بھی ڈاکٹری علاج بھی کرائے، پھر انہوں نے کہا خدا کی مرضی فرق ہے، اب انہوں نے 7 بچیاں اڈاپٹ کی ہیں، 7 بچیاں، اور ان کو وہ تعلیم بھی دلوا رہے ہیں، وہ اپنے ان کے گھر میں رہتی ہیں، ان کو وہ خداوند میں بھی ان کی تربیت کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ خدا ہم سے یہ کام لینا چاہتا ہے۔ یہ وہ بچیاں تھیں جو یتیم تھیں، یتیم خانے میں رہتی تھیں، انہوں نے ان کو اپنا گھر دے دیا۔ تو میں سوچتا ہوں کئی دفعہ کہ کتنی بڑی اور خوبصورت مثال ہے۔ ایک اور شادی یا تعلق کہہ لیں، پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں شمشون اور دلیلہ، یا شمشون اور دلیلہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، سیمسن اینڈ دلائلہ۔ یہ پرانے عہد نامے کی ایک لو سٹوری ہے جس کا انجام برا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شمشون ایک عبرانی ہے، ایک اسرائیلی ہے۔ یہ قضات کی کتاب کا باب نمبر 16 ہے، ضرور یہ کہانی بعد میں پڑھیں، ججز چیپٹر 16، قضات کی کتاب باب نمبر 16۔ شمشون جو ہے خدا کی چنی ہوئی قوم اسرائیل کا قاضی ہے، جبکہ جو دلیلہ ہے وہ غیر قوم سے تعلق رکھتی ہے۔ اور شمشون نے کیا کیا؟ اس نے اپنے دل کی حفاظت نہیں کی۔ امثال کی کتاب باب نمبر 4 اور آیت نمبر 16 پڑھیں تو وہاں لکھا ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے۔ امثال، ہاں جی، تو خدا کا جو کلام ہے وہ دل کی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن شمشون جو ہے ایسا نہیں کرتا۔ یہ امثال 4 باب کی 23ویں آیت ہے، اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ پرووربس 4:23، وہ اپنے دل کی حفاظت نہیں کرتا اور خدا کی طرف سے بخشی گئی قوت جو ہے یہ عورت اس سے چھین لیتی ہے۔ اس میں ہمارے لیے وارننگ ہے، وارننگ خاص طور پر مردوں کے لیے ہے کہ آپ چاہے کتنے ہی مضبوط، لائق اور طاقتور مرد کیوں نہ ہو، لبھانے والی، آزمانے والی اور فریب دینے والی عورت اپنی چالوں اور اپنے جو ہے کہہ لیں کہ اپنے طریقوں سے آپ کو گناہ میں گرا سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ
شادی شدہ ہیں تو بی ون وومن مین، کہ اب میں جو خدا کی طرف سے جو ہوں ایک ہی عورت کا مرد ہوں، وہ میری بیوی ہے. اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو خود کو اپنی مستقبل کی بیوی کے لیے محفوظ رکھیں، اور کبھی یہ نہ سمجھیں کہ میں آگ سے کھیلوں گا اور میرے ہاتھ نہیں جلیں گے. نہیں، آپ جب بھی آگ سے کھیلیں گے تو آگ آپ کے ہاتھوں کو جلائے گی. جب آپ خود کو ایسی آزمائش میں گرنے کا موقع دیں گے جس میں آپ کے گناہ میں پھنس جانے کا امکان ہے، تو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تیسری بار ضرور آپ گناہ کے شکنجے میں پھنس جائیں گے. سمسون اور دلیلہ کا واقعہ ہمیں یہ چیلنج دیتا ہے مردوں کو کہ بی آن یور گارڈ، ہر وقت چوکنا رہیں، چوکس رہیں. اور یاد رکھیں کلام میں لکھا ہے حسن دھوکہ ہے اور جمال بے ثبات. خوبصورتی سدا قائم نہیں رہتی. شادی کے بعد عورت جب گھر کو چلاتی ہے، بچوں کو جنم دیتی ہے، ذمہ داریاں لیتی ہے، جاب بھی کر رہی ہے، گھر کو بھی اس نے چلانا ہے، سارا کچھ، وہ آپ کو 22 سال کی لڑکی کی طرح جوان تو نظر نہیں نہ آئے گی، لیکن خوبصورتی اس طرح کی اس میں شاید نہ ہو جب آپ کی اس سے شادی ہوئی تھی جدوں 25 سال دی ہی تے تیلے ورگاں پتلی سی. لیکن اب خوبصورتی کیا ہے؟ اس کے کردار میں ہے، اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری اور اپنے بچوں کے لیے محبت اور قربانی میں ہے. خوبصورتی اب اس بات میں ہے کہ اس نے پورے گھر کی کمان سنبھالی ہوئی. پرسنل سی بات ہے، میرے جب داڑھی وغیرہ یہ بال سفید ہونے شروع ہوئے تو میں نے اپنی بیوی سے کہا میں نا بوڑھا ہو رہا ہوں. وہ کہتی ہے تم بوڑھے نہیں ہو رہے، تم دنا ہو رہے ہو. میں کہا تو بڑا مسئلہ انہیں حل کرتا ہے. اچھا، جب اس کے سر میں کہیں کہیں مجھے سفید بال نظر آنے لگے، ابھی 2-4 ہی ہیں پتہ نہیں چلتا، لیکن میں نے اسے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے. کہتی ہے میں تینوں کیا سیکھ تو اپنی جو تیرے بال سفید. میں نے اس کو کہا میری داڑھی کے سفید بال تمہیں برے نہیں لگتے، لیکن تمہارے سر کے سفید بال مجھے برے لگتے. لیکن اس نے کہا میں نے جو ہے اپنے بالوں کو کلر نہیں کرنا. پھر میں نے اس بات کو سمجھا، اگر جو عورتیں کلر کرتی ہیں میں اس کو گناہ یا برا نہیں کہتا، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس نے کہا میں نے کلر نہیں کرنا. تو پھر میں نے سوچا کہ جیسا میں ہوں اگر میری بیوی مجھے ویسا قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو وہ جیسی ہے میں نے بھی اس کو ویسا ہی قبول کرنا. کئی دفعہ مردوں کی توقع ہوتی ہے جی میری بیوی انڈیا دی فلماں دی جس طرح دی ہیروئناں نے اس طرح دی نظر آئے. نہیں، شادی میں ایک دوسرے کو قبول کریں اور اپنے دل کی خوب حفاظت کریں. اس کے بعد ایک اور مثال ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں. آج ہم پرانے عہد نامے کی شادیوں کا سرسری جائزہ لے رہے ہیں. وہ ہے روت اور بوئز کی مثال. بائی دا وے میں سمسون اور دلیلہ کے تعلق سے یہ کہتا جاؤں، آج کے دور میں دلیلہ جیڑی ہے نا وہ لازمی نہیں کسی عورت دی صورت چی تو انہوں ازمائے، وہ ایس موبائل فون چوں بھی نکل سکتی. بہت سارے ایپس ہیں
ویب سائٹس ہیں، سوشل میڈیا اور دیگر انٹرنیٹ پلیٹ فارمز ہیں جو مردوں اور عورتوں کو گھر بیٹھے ہی گناہ اور بد اخلاقی اور برائی میں گرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ سو چاہے آپ کا موبائل فون ہے، آپ کا کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ کا استعمال ہے، یا جس دفتر یا جگہ آپ کام کرتے ہیں، یا رشتہ داروں میں آپ کا آنا جانا ہے، شادی کے بعد ایون آپ کی کزن جو بہنیں ہیں جن کے ساتھ آپ جوان ہوئے ہیں، ہر ایک کے ساتھ آپ نے اپنی باؤنڈریز کو سیٹ کرنا ہے، ورنہ آپ نقصان اٹھائیں گے۔ حال ہی میں مجھے پاسٹر منور صاحب کسی نے لکھ کر بھیجا، نہیں بلکہ لنک بھیجا، ایک بندہ تھا تو وہ کہتا تھا جی منو نا اردو دے جننے یہ نہیں ہوندے کیا اسے کہتے ہیں ضرب الامثال جو ہوتی ہیں، وہ جو ضرب المثل وہ آتی ہیں، تو کسی نے اس کو کہا چلو مجھے اس کا مطلب بتاؤ، آ بیل مجھے مار، کہتا ہے اس کا مطلب ہے شادی کر لو۔ میں کہ اچھا اچھا، وہ بندہ بھی حیران ہوا، اس نے کہا چلیں مجھے بتائیں پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، کہتا ہے اس کا مطلب ہے اب شادی ہوگی، اب پچھتاؤ مت، اب نبھاؤ۔ اچھا، پھر وہ اس کو کہتا ہے، وہ بندہ کہتا اچھا ایک اور کا بتاؤ، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جب حقیقی عشق میں ناکامی ہوئی تو گھر والوں نے کزن سے شادی کر دی۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ باؤنڈری سیٹ نہیں کریں گے تو آپ کھجوروں میں اٹکیں گے، اور اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے تباہی کے، بربادی کے۔ آپ دونوں کے علاوہ آپ کے بچوں کا بڑا نقصان ہوگا، آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، پورا خاندان بکھر جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے اپنی شادی کی، اپنے دل کی حفاظت کریں۔ اگلی مثال ہے روت اور بوئز کی۔ یہ پرانے عہد نامے میں شادی کی ایک پازیٹیو ایگزامپل ہے۔ جو سمسون اور دلیلہ کا رشتہ ہے وہ نیگیٹو ایگزامپل ہے۔ روت کی کتاب میں اس کا ذکر ہے۔ روت ایک جوان موابی بیوہ تھی، ابھی وہ جوان ہی تھی، اس کی شادی ہوئی، اس کا شوہر مر گیا، وہ اپنی مدر ان لا، اپنی ساس نیومی کے ساتھ جو ہے یہودا کے ملک میں آ گئی۔ وہاں پر اس کی بوئز سے ملاقات ہوتی ہے، اور جو بوئز ہے وہ روت کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہے، بڑی مہربانی سے اس کے ساتھ پیش آتا ہے، یہاں تک کہ وہ جو ہے اس سے شادی کر لیتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل کی جو تاریخ کی کہانی ہے اس میں جو روت کا کردار ہے وہ ہمارے لیے بڑا اسپیشل ہے، اس لیے کہ جو روت تھی، یہ روت کی کتاب باب نمبر 4 آیت نمبر 22، روت 4:22، کہ روت جو تھی وہ داؤد بادشاہ کی گریٹ گرینڈ مدر تھی، پردادی کہتے ہیں اس کو، پردادی تھی۔ روت جو ہے داؤد بادشاہ کی پردادی ہے، اور داؤد بادشاہ کی نسل سے کون پیدا ہوتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ سو جو روت ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی گریٹ 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 گرینڈ مدر ہے۔ تو روت ایک ایسی عورت کی مثال ہے جس نے مشکل اور تکلیف دہ حالات میں خدا پر بھروسہ رکھا۔ جب وہ بیوہ ہو گئی، نیومی نے اس کو کہا بھی تو واپس چلی جا، اس نے کہا نہیں، تیرا ملک میرا ملک ہوگا اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ سو آج کی جو مسیحی عورتیں ہیں، روت ان کے لیے مثال ہے کہ جو ہے اپنے سے جو بزرگ عورتیں ہیں ان کی عزت کریں،
ان سے سیکھیں اور اپنے شوہر سے وفادار ہیں. اور آج کے جو شوہر ہیں، بوئز ان کے لیے ایک مثال ہے کہ وہ بوئز جیسے رود سے، نرمی سے، محبت سے اور مہربانی سے پیش آتا تھا، وہ اپنی بیویوں سے مہربانی اور محبت سے پیش آئیں. کہتے ہیں نرم زبان ہڈی کو توڑ دیتی ہے. مردوں کے بارے میں مجھے نہیں پتا، لیکن یہ فارمولہ میں نے اپنی بیوی پہ اپنایا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ کام کرتا ہے. جب آپ اپنی بیوی سے محبت اور نرمی اور عزت اور جو ہے کائنڈنس، جینٹلنس کے ساتھ بات کریں گے، بیوی آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے گی. لیکن اگر آپ خود کو چودھری ثابت کریں گے تو وہ بھی پھر آگے سے خود کو چودھرین ثابت کر سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بائبل میں جو شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے اس میں محبت اور احترام ہے، ایک دوسرے پر رعب جمانا اور خود کو برتر ثابت کرنا نہیں. اگلی مثال ہمیں پرانے عہد نامے میں ملتی ہے حنا اور القانا کی. یہ پہلا سیموئل پہلے باب میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے. سیموئل کی کتاب کا آغاز ہی القانا نام ایک مرد اور اس کی بیوی حنا سے ہوتا ہے. وہ حنا جس سے پھر ایک عظیم نبی سیموئیل پیدا ہوتا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ حنا کا شوہر القانا ہے اور القانا کی ایک اور بیوی ہے جس کا نام فننا ہے. یہ تین کردار ہیں. اور جو حنا بے اولاد ہونے کی وجہ سے بے بسی اور دل کی گہرائی سے شکستہ حالی میں خداوند سے یہ دعا کرتی ہے کہ وہ اس کو اولاد بخشے، اور جو اولاد اس کو خداوند بخشے گا وہ خداوند ہی کو واپس کر دے گی. اگر آپ دیکھیں حتیٰ کہ جو ہے القانا جو اس کا شوہر ہے وہ حنا سے اچھا سلوک کرتا ہے، لیکن جو فننا ہے وہ حنا سے اچھا سلوک نہیں کرتی. پہلے باب کی 8ویں آیت دیکھیں. کاش سب شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ جو بے اولاد ہیں ایسے ہی پیش آئیں جیسے القانا حنا کے ساتھ آتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ اس کے یعنی حنا کے خاوند القانا نے اس سے کہا، اے حنا تو کیوں روتی ہے اور کیوں نہیں کھاتی اور تیرا دل کیوں آزردہ ہے؟ کیا میں تیرے لیے 10 بیٹوں سے بڑھ کر نہیں؟ وہ اس کو کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں اگر ہمارے اولاد نہیں ہو رہی، مجھے تو سمجھ لے کہ میں تیرے لیے تیرا شوہر بھی ہوں اور تیرے لیے 10 بیٹوں سے بڑھ کر بھی ہوں. اینی پھر بھی حنا خداوند سے دعا کرتی ہے اور خداوند اس کی دعا کا جواب دیتا ہے. اور چند باتیں جو ہم دیکھتے ہیں وہ نمبر 1 ہے خدا پر بھروسہ رکھنا. حنا کو جب جو فننا ہے وہ تانے دیتی ہے یا وہ اس کا مذاق اڑاتی ہے، چھیڑتی ہے، تو اے نہیں لکھیا کہ حنا نے بھی اگوں پھر انہوں بڑیاں سنائیاں، انہیں بھی پھر باواں کس لیاں، اچھا پھر میں تینوں نبڑنیاں تیرے نال. نہیں، حنا جو ہے وہ فننا کو سنانے کی بجائے خدا کو اپنی فریاد سنانے کے لیے گئی. اور پہلی بات ہے خدا پر بھروسہ رکھ. دوسری بات ہے خدا جب اسے بیٹا دے دیتا ہے پھر وہ کہتی ہے، وہ اپنے بیٹے کو کس کے لیے مخصوص کر دیتی ہے؟ خداوند کے لیے مخصوص کر دیتی ہے. ماؤں کا بیٹوں کی زندگی پر بڑا اثر ہوتا ہے. یہاں جتنی بھی مائیں ہیں
اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو خداوند کی راہ کی تعلیم دیں، ان کو خداوند کے لیے مخصوص کریں۔ خداوند کے لیے مخصوص کرنے کا لازمی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں پادری ہی بنانا ہے، وہ خدا کا بلاوا ہے۔ خداوند کے لیے مخصوص کرنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ یہ جو کچھ بھی کرے اس کی زندگی خداوند کی مرضی کے مطابق، اور وہ جو ہے اپنا خداوند کے ساتھ اپنا وعدہ بھی پورا کرتی ہے۔ اور پہلے باب کی آیت نمبر 23 دیکھیں، جب وہ کہتی ہے نا میں نے اب سیموئیل کو خدا کو دے دینا ہے، تو پہلے باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے اور اس کے خاوند الکانا نے اس سے کہا جو تجھے اچھا لگے سو کر، جب تک اس کا دودھ نہ چھڑائے، جب تک تو اس کا دودھ نہ چھڑائے ٹھہری رہ، فقط اتنا ہو کہ خداوند اپنے سخن کو برقرار رکھے۔ سو وہ عورت ٹھہری رہی اور اپنے بیٹے کو دودھ چھڑانے کے وقت تک کیا کرتی رہی؟ پلاتی رہی۔ سو اس کا جو شوہر ہے وہ بھی اپنی بیوی پر بھروسہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے اگر تو نے خداوند سے یہ وعدہ کیا ہے تو میں تیرے ساتھ ہوں، فقط اتنا وقت انتظار کر لے جب تک تیرا بیٹا جو ہے وہ ابھی دودھ پی رہا ہے۔ اور سو یہاں ہم دیکھتے ہیں الکانا ایک ایسا شوہر ہے جو اپنی بیوی کو سپورٹ کرتا ہے، جب وہ بے اولاد تھی تب بھی وہ اس کو تسلی دیتا ہے، اور جب بیٹا ہو گیا ہے تب بھی وہ اس پر اعتماد کرتا ہے۔ اور حنا ایک ایسی بیوی ہے جو خداوند کے حضور اس کی عبادت کرنے والی ہے، اور وہ پہلا سیموئیل 2 باب میں ہمیں حنا کا گیت ملتا ہے جو ایک دعا ہے۔ اور اگر آپ لوکا کی انجیل باب نمبر 1 آیت نمبر 46 تا آیت نمبر 55 میں مقدسہ مریم کا گیت پڑھیں تو دراصل اس میں جو موضوعات اور باتیں ہیں وہ حنا کے گیت، حنا کی دعا سے لی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وی آر نیئر دی اینڈ، داؤد اور اس کی بیویاں۔ داؤد اور اس کی بیویاں، یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو داؤد کی زندگی ہے نا، یہ ایک پوری سٹڈی ہے کہ اس کی شادیاں جو ہیں ان سے بڑے سبق ہم سیکھ سکتے ہیں۔ مثلا پہلی غلطی جو داؤد نے کی ہے، اس نے ایک سے زیادہ عورتوں سے شادیاں کی، اور خدا کا جو تخلیقی معیار تھا کہ ایک مرد اور ایک عورت، اس کی اس نے خلاف ورزی کی۔ داؤد کی پہلی بیوی کا نام تھا میکل، جو ساؤل بادشاہ کی بیٹی تھی۔ آپ کو اس کا ذکر ملے گا پہلا سیموئیل باب نمبر 18 آیت نمبر 20 اور باب نمبر 18 آیت نمبر 27 تا آیت نمبر 28۔ وقت محدود ہے اس لیے ہم حوالہ جات نہیں پڑھ رہے، ضرور بعد میں یہ حوالہ جات پڑھیں۔ جو داؤد کی پہلی بیوی میکل ساؤل کی بیٹی تھی، اور اس کو داؤد سے پیار تھا، اور وہ شادی میں داؤد کو دی گئی۔ جب ساؤل نے داؤد کو قتل کرنے کی کوشش کی تو میکل نے داؤد کو آگاہ کر دیا اور اس کو کھڑکی سے نیچے اتارنے میں اس کی مدد کی، اور داؤد فرار ہو گیا۔ یہ ہے پہلا سیموئیل باب نمبر 19 آیت نمبر 11 تا آیت نمبر 12۔ پھر ہم پڑھتے ہیں کہ بعد میں جب ساؤل کے بندے داؤد کو پکڑنے آئے تو اس نے انہیں بتایا کہ داؤد بیمار ہے۔ یہ پہلا سیموئیل باب نمبر 19 اس کی آیت نمبر 14۔ ان
کاموں کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ میکل جو ہے وہ اپنے شوہر داؤد کے ساتھ وفاداری دکھاتی ہے، لائلٹی دکھاتی ہے، ایون اپنے باپ کے خلاف جا کر، اپنے باپ کے مقابلے میں وہ لائلٹی اینڈ سولیڈیرٹی، وفاداری اور یکجہتی کا اپنے شوہر کے ساتھ مظاہرہ کرتی ہے، حتیٰ کہ وہ باب نمبر 19 کی آیت نمبر 17 پڑھیں تو اپنے باپ کے ساتھ اس کا جو رشتہ ہے اس میں فاصلہ آ جاتا ہے۔ پھر ہم آگے پڑھتے ہیں، داؤد جو ہے پہلا سیموئل باب نمبر 25 آیت نمبر 3 اور باب نمبر 25 آیت نمبر 14 تا 42 میں ایبی گیل سے جو ہے وہ شادی کر لیتا ہے۔ ایبی گیل کو اردو بائبل میں کہا گیا ہے ابی جیل، ابی جیل سے وہ، یا انگلش میں ایبی گیل سے شادی کرتا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ ایک خوبصورت اور بڑی سمجھدار عورت تھی، اور جو اس کا پہلا شوہر تھا نبال، وہ ایک بے ادب اور بدکار آدمی تھا۔ جو ایبی گیل ہے یا ابی جیل، وہ بھی ایک ایسی بیوی کی مثال ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے، اس کی عزت کرتی ہے اور اس سے محبت کرتی ہے، دانائی اور حلیمی کا ایک بڑا زبردست نمونہ بنتی ہے۔ اور امثال کی کتاب کے باب نمبر 31 کی آیت نمبر 10 تا 31 میں جو مثالی عورت کی باتیں ہیں جو پچھلے لیکچر میں ڈاکٹر مارک نے شیئر بھی کی تھیں، وہ ایسی بیوی ثابت ہوتی ہے، ایبی گیل یا ایبی جیل۔ لیکن جب ہم دوسرے سیموئل میں جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ داؤد کو میکل جیسی لائل وفادار بیوی ملی ہے، اس کو ایبی گیل یا ایبی جیل جیسی ایک سمجھدار اور خوبصورت بیوی ملی ہے۔ دوسرا سیموئل 11ویں باب کے مطابق داؤد جو ہے بتسبا کے ساتھ گناہ میں گر جاتا ہے، اور یہ تجربہ بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ اپنے گھر کی چھت پر محل پر کھڑا ہوتا ہے، نیچے اس کو ایک عورت نظر آتی ہے، وہ نہا رہی ہے، اس کی بجائے کہ یہ اپنی آنکھیں پھیر لے اور نیچے چلا جائے، وہ اس گناہ کو اپنے اندر، اس آزمائش کو بڑھنے کا موقع دیتا ہے، اور پھر ایک گناہ دوسرے گناہ کو میں لے کر جاتا ہے۔ اس میں دوبارہ ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ جو شادی شدہ مرد ہیں انہیں اپنی بیویوں کے ساتھ وفاداری میں سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، اور دوسری بیویوں کے ساتھ ملنے اور روابط رکھنے میں باؤنڈریز کا، حدود کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ بتسبا جو ہے وہ بھی ایک شادی شدہ عورت تھی، اور داؤد اس کو بلاوا بھیجتا ہے، وہ آ جاتی ہے، ہمیں اب نہیں پتا کہ وہ اپنی مرضی سے آئی یا اس کو زبردستی لایا گیا۔ دونوں صورتوں میں داؤد خدا کے حضور گناہ کرتا ہے اور اس کی نظر میں گناہ گار ٹھہرتا ہے، اور وہ جو ہیں وہ 2 احکام، 10 احکام میں سے جو 2 احکام ہیں ان کو توڑتا ہے۔ خروج 20:14 میں لکھا ہے تو حرام کاری نہ کرنا، اور خروج 20:17 میں لکھا ہے تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا۔ وہ یہ دونوں کام کر دیتا ہے۔ پھر جب آپ ایک گناہ کرتے ہیں اس کو پھر آپ کو چھپانے کے لیے اور گناہ کرنے پڑتے ہیں، پھر وہ اس گناہ کو چھپانے کے لیے بتسبا کے شوہر ہتی اوریا کو قتل کرواتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جنگ میں اس کو سب سے آگے رکھنا، تو انڈائریکٹلی وہ اس کو قتل کروا کر خداوند کی طرف سے یہ جو حکم ہے نا تو خون نہ کرنا،
اس کا بھی مرتکب ہوتا ہے. سو آج ہمیں میکل اور ایبیگیل جو ہے ایسی بیویوں کی کلیسیا میں ضرورت ہے. اور داؤد کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں نمبر 1 کہ اس نے ایک سے زیادہ شادیاں کی، یہ خدا کے کلام کے خلاف ہے، اس کے کریشنل آرڈر کے خلاف ہے. اور دوسری بات کہ اس نے اپنی بیویوں سے بے وفائی کی، یہ بھی خدا کی مرضی کے خلاف. اس کے بعد سلیمان کی غیر قوم سے آئی ہوئی سینکڑوں بیویاں. پہلی سلاطین باب نمبر 11 آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 8. پہلی سلاطین باب نمبر 11 آیت نمبر 1 تا 8 میں لکھا ہے کہ سلیمان جس نے خدا سے حکمت مانگی تھی اور خدا نے حکمت دے دی، لیکن اس نے اس کو استعمال نہیں کیا. لکھا ہے کہ اس نے اجنبی عورتوں، موابی، امونی، ادومی، سدانی، ہتی، پتہ نہیں کن کن عورتوں سے محبت کرنے لگا. اس کی آیت نمبر 3 میں لکھا ہے پہلی سلاطین 11 باب 700 شہزادیاں اس کی بیویاں تھیں، 300 حرمیں تھیں. کنیاں ہو گئی 1000. پتہ نہیں انہوں ساریاں دے نام ہی آندے ہیں کہ یا نہیں. انہوں تو کہتا پہچان بھی نہیں پاتا ہونا میری بیوی ہے. اچھا مجھے نہیں پتا. یہ پچھلے دنوں کا وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا، کوئی بندہ تھا پتہ نہیں اس کے 28 کے وہ 30 بچے ہیں پتہ نہیں کتنی شادیوں سے. تو وہ بتا رہے تھے کہ کئی بچوں کا نہیں اس کو پتا تھا، چاہے بھی میرا ہی بچہ ہے. اچھا ٹھیک ہے یار. تو اب جو ہے لیکن دیکھیں کیا ہوا. لکھا ہے آیت نمبر 4 میں اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا. اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا جیسا اس کے باپ داؤد کا دل تھا، کیونکہ سلیمان سدانیوں کی دیوی استرات اور امونیوں کے نفرتی ملکوم کی پیروی کرنے لگا. اور سلیمان نے خداوند کے آگے بدی کی اور اس نے خداوند کی پوری پیروی نہ کی جیسی اس کے باپ داؤد نے کی تھی. تو جو ہے سلیمان ایک دنا شخص تھا، پر شادی دے معاملے چ مشورہ نہ لیو. ٹھیک ہے جی. باقی معاملوں میں وہ دنا تھا، لیکن اس معاملے میں اس نے جو ہے خداوند کی نافرمانی کی. 2 بڑی اس نے جو ہے غلطیاں کی. ایک وہی ایک سے زیادہ بیویاں، اور دوسرا پھر غیر قوموں میں سے عورتوں سے اس نے شادی کی اور وہ اس کو خداوند سے دور لے گئی. ایک اور بڑی جناب کہہ لیں کہ دلچسپ جوڑی جو ہمیں پرانے نامے میں ملتی ہے وہ ہے اخیب بادشاہ اور اس کی بیوی ایزبل کی جوڑی. یہ تو اگر آج دنیا میں جو فلمیں بنتی ہیں اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو ایک پورا فلمی جوڑا تھا یہ، احب اینڈ جزبل. اخیب اور ایزبل جو ہے اسرائیل کی تاریخ کی جو بدترین شادی کا اگر ایوارڈ مل سکتا ہے تو وہ اخیب اور ایزبل کو ملے گا. اور جو ایزبل ہے اس نے اپنے شوہر کی مدد کی کہ وہ نبوت کا جو پاکستان ہے جھوٹے گواہ پیش کر کے اس کے خلاف وہ لے لے اور پھر اس شخص کو بھی مروا دے. پہلی سلاطین اس کا باب نمبر 21. پھر آپ پڑھیں ایزبل اور اخیب کی کہانی. پوری سٹوری میں جو ایزبل ہے وہ اخیب کو کنٹرول کرتی ہے اور اس پر اس کا جناب پورا ایک روب ہے، اور جو کچھ بھی اس نے کرنا ہے وہ اسے بتاتی ہے اور وہ کہتا ہے اوکے مائی وائف. تو وہ جو ہے وہ کرتا ہے اور دونوں مل کر خدا کے حضور بدی کرتے ہیں، خدا کے نبیوں کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں. ایلیا نبی جو ہے
ایزبل سے تنگ آ کر جو ہے بھاگ جاتا ہے اور ایک غار میں جا کر چھپ جاتا ہے اور سمجھتا ہے میں ہی اکیلا بچا ہوں. سو ایک مفسر کہتا ہے کہ جیسے آدم اور حوا نے مل کر گناہ کیا اور خدا کے خلاف چل پڑے، جو اخیب اور ایزبل جو ہے ایسے رویے کی انتہائی مثال ہے کہ ایک ایسا جوڑا جو خدا اور اس کے نبیوں کے خلاف ایکا کرتا ہے. پھر آئیں ہم آتے ہیں آشتر کی کتاب میں. آشتر اور اس کا شوہر جو ہے جو فارس کی سلطنت کا بادشاہ ہوتا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آستر جو تھی وہ اپنے شوہر کو، اپنے بادشاہ کو بڑی عزیز تھی، اور لکھا ہے اپنی تمام بیویوں، حرموں، عورتوں میں سے وہ آستر سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا. اور خدا کیا کرتا ہے، بادشاہ کا آستر پر جو بھروسہ ہے، اعتماد ہے، خدا اسے استعمال کرتا ہے اپنے لوگوں، اپنی قوم یہودیوں کو حامان کے بدی کے منصوبے سے، بدی کی سازش سے بچانے کے لیے. اور روت اور ایبیگیل اور پرانے عہد نامے کی دیگر عورتوں کی مانند آستر ایک ایسی بیوی اور عورت کی تصویر ہے جس میں حکمت ہے، جو اپنے شوہر کے مزاج کے بارے میں حساس ہے، اور جو بڑی دانائی سے اپنی جو ریکویسٹ ہے اپنے شوہر کو پیش کر کے اس سے کام نکلواتی ہے اور اپنی قوم کو بھی بچا لیتی ہے. سو آخر میں خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ پرانے عہد نامے میں پینٹاٹیوک جو پہلی 5 کتابیں ہیں، اسفار خمسہ، توریت، پھر وزڈم لٹریچر جو حکمتی ادب ہے جیسے امثال کی کتاب ہے، ایوب کی کتاب ہے، اپنا اور دیگر کتابیں ہیں، پھر جو نبوتی ادب ہے، اس میں ہمیں مختلف طرح کی شادیوں اور جوڑوں کی کہانیاں ملتی ہیں جن کا آگے چل کر نئے عہد نامے میں خدا کا جو منصوبہ نجات ہے اس میں بھی جو ہے مقام نظر آتا ہے. کچھ ایسی شادیاں ہیں جن میں محبت اور ایک دوسرے کے لیے مخصوصیت ہے، ایک دوسرے کے لیے خود کو وقف کیا ہے، جیسے اسحاق اور ربکہ ہے، یعقوب اور راخل ہے، روت اور بوئز ہے. لیکن پھر ایسی بھی شادیاں اور مثالیں ہیں جن میں آزمائش ہے اور مرد جو ہیں خاص طور پر وہ خداوند کے حضور جو ہے گناہ گار اور نافرمان ہوئے جب انہوں نے اپنی حدود کا خیال نہ رکھا، جیسے سمسون ہے، داؤد ہے اور سلیمان ہے. سو اس لیکچر کے ساتھ آج ہمارا جو اولڈ ٹیسٹامنٹ پارٹ ہے، پرانے عہد نامے والا حصہ ہے، وہ مکمل ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ شادی کا آغاز خدا نے کیا، شادی کا جو رشتہ ہے یہ خدا نے مقرر کیا ہے. یہ تمام رشتوں میں سے
مقدس ترین اور قریب ترین رشتہ ہے، یہ خالق خدا کی ایجاد ہے، لیکن فال کے بعد، گناہ میں گرنے کے بعد اس رشتے میں چیلنجز آئے ہیں۔ نمبر 1 پولیگمی، ایک سے زیادہ شادیاں، نمبر 2 ڈیورس، طلاق، نمبر 3 اڈلٹری، بدکاری، نمبر 4 ہومو سیکشوالٹی، ہم جنس پرستی، نمبر 5 بے اولادی، چائلڈ لیسنس، اور نمبر 6 جو ہے شوہر اور بیوی کا جو کردار ہے شادی میں، ان کے جو رولز ہیں ان میں گڈمڈ اور الجھن پیدا ہوئی۔ یہ ساری باتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ پرانے عہد نامے کے جو کردار ہیں ان میں ہمیں مثبت مثالیں بھی ملتی ہیں اور منفی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ نیکسٹ ہم جاری رکھیں گے کہ نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح اور اس کے جو رسول ہیں وہ شادی کے بارے میں کیا تعلیم دیتے ہیں، اور نئے عہد کے ایماندار ہوتے ہوئے اگرچہ ہم پرانے عہد نامے کی مثالوں کو بھی پڑھتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، لیکن ہماری جو الٹیمیٹ جو ٹیچنگ ہے شادی اور خاندان کے متعلق سے وہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے دی۔ تو ان سٹوریز کی روشنی میں نیکسٹ اب ہم نیو ٹیسٹامنٹ کی طرف آئیں گے، تو بھی آئیں، خداوند سے فضل مانگیں کہ پرانے عہد نامے کی ان مثالوں سے جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں جو مثبت ہیں، خدا اپنے پاک روح کے وسیلے سے ہمیں اس نمونے کی پیروی کرنے دے، اور جو منفی ہیں خدا اپنے پاک روح کی مدد سے ہمیں ایسی مثالوں سے بچنے کی توفیق دے۔ آسمانی باپ اپنے روح القدس کی قوت میں ہم سب کو فضل بخش کہ ہم شمشون اور داؤد اور سلیمان کی غلطیوں کو نہ دہرائیں، اور ساتھ ہی ہم جو ہے یعقوب اور بوئز اور اسحاق کی مانند اپنی بیویوں سے محبت رکھیں۔ ایسے ہی اے خداوند میں عورتوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ ابیگیل کی مانند اور میکل کی مانند اور ربکا کی مانند جو ہے اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی اور ان کے لیے تسلی کا سبب بننے والی عورتیں بنیں، اور انہیں ازبل یا ایسی دیگر منفی مثالوں کی پیروی کرنے یا ان کی مانند بننے سے بچا۔ ہم سب کی مدد کر، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔